کہ پولیس افسران جو ہیں ان کے ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ لفٹ چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں. ارشد صاحب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتانا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ انصاف دے رہے ہوتے ہیں، آئی جی پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے، یہ اپنے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں، ایس ایچ او کو معطل کر رہے ہیں، ایس ایچ او کو سسپینڈ کر رہے ہیں، اس کو گرفتار کر رہے ہیں، اس کو رہا کر رہے ہیں، اس کو پیسے دلوا رہے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے آپ نے پروگرام میں کہا تھا اور آپ کی انفارمیشن تھی کہ آئی جی پنجاب پہ ٹک ٹاک مطلب ایک فنکشن میں گئے بچے آئے تو ان پہ پابندی لگا دی، کیونکہ آئی جی پنجاب اٹریکٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایسا انسان ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب کہ بڑی قسمیٹک ان کی پرسنالٹی ہے، وہ ملنے جلنے میں بہت آگے ہیں نا، بہت زیادہ. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ فلاں آج، تو ظاہر ہے تو وہ پھر بن گئی. تو اس پہ اگر آئی جی پنجاب پہ دیکھیں اب ہو کیا رہے، کئی ڈی پی اوز آر پی اوز کیا کر رہے ہیں، جی پولیس آفیسر کو کھڑے کر کے وردی میں آن کیمرہ فوٹیج بنواتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں، غلیظ زبان بولتے ہیں، اور اس کو پھر تھوڑا سا ٹھیک کر کے اور ٹک ٹاک انسٹا پہ چڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ان کو ڈی پی اوز کو آر پی اوز کو کس نے اختیار دیا کہ کسی وردی میں ہو، ایون کانسٹیبل بھی کیوں ہونا، تو وردی میں کھڑا کر کے اس کو سزا دیں اور آپ ٹک ٹاک پہ چڑھائیں؟ کس نے اختیار دیا؟ بہت غلط ہے. مطلب آپ کو یہ اختیار ہے؟ تو آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب آپ تو ہیں نہیں، آپ کو تو منع کر دیا گیا، ان کو بھی منع کریں، وردی میں کھڑے کر کے ٹک ٹاکس نہ بنائیں. یہ تذلیل ہے ایک پولیس آفیسر کی، انسپیکٹر ہو وہ کانسٹیبل ہو کوئی ہو، اور یہ انسٹا پہ چڑھا رہے ہیں، یہ فیس بکس پہ چڑھا رہے ہیں. یہ کیوں؟ کسی کو سزا دینی ہے تو آپ نے ایسے دینی ہے. آپ کو کسی نے زبان کا اختیار، کسی سے زبان گندی استعمال نہیں آپ کر سکتے، غلیظ گالی دے سکتے. آپ کو اگر وردی نے قلم کا اختیار دیا تو قلم رکھیں، ٹک ٹاک بنانے کا اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. کسی وردی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو آپ ذلیل کریں اور ٹک ٹاک پہ اپنی پوزیشن چلائیں. اچھا بلال کمیانہ صاحب ہیں، وہ تو کبھی نہیں دیکھے ٹک ٹاک پہ، وہ تو اپنی کبھی اس طرح وہ تشہیر نہیں کرتے. رانا یاد ہے گجرانوالہ والے، وہ تو اپنے ٹک ٹاک نہیں بناتے. اور بھی کچھ افسر سہیل چودھری ہیں وہ تو اس طرح کرتے. نہیں سہیل چودھری تو بہت ان ہے، لیکن وہ تو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن بلال کمیانہ صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے، موڈی افسر، مزاج کا آدمی ہے، سوشل میڈیا کا آدمی نہیں ہے، وہ بالکل نہیں آتے. نہ وہ تذلیل، بس ان کا ایک ہے اپنا ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں سٹائل، اپنا کام کے سٹائل ہے. لیکن میں نے ان کو آج دن تک کہ کہیں سوشل میڈیا پہ نہ تشہیر کرتے دیکھا، نہ ان کی کوئی ٹک ٹاک دیکھی. رانا یاز بھی نہیں ہوں گے. میں تو بلال کمیانہ صاحب کو میں نے تو نہیں دیکھا. بہرحال یہ دیکھا یا نہ دیکھا چھوڑیں فراز صاحب، یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ کیوں ہے. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، کسی پولیس افسر کو، ایون آئی جی کیوں نہ ہو، کہ کسی کو وردی میں کھڑے کے اس کی ٹک ٹاک بنا کے وائرل کرے اور انہیں ذلیل کرے. یہ کسی نے کوئی اختیار نہیں دیا. قلم ہے، قلم سے لکھیں اور سزا دینی تو دے دیں. یہ اس لیے کرتے ہیں. واہ 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 ڈی پی او صاحب کیا بات ہے، انہوں نے آج 4-7 لوگ کھڑے ہو گئے، تم نے یہ کیا، پرچہ نہیں دیا، سزا ریورٹ کرو. یہ اس طرح مشہوری لینے کا یہ تذلیل ہے. کم از کم یہ آئی جی صاحب یہ بند کرائیں. یہ پولیس کی تذلیل ہو رہی ہے. 2,30,000 کی آپ کے پاس فوج ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ ذرا آپ تو نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ کہیں کہ تذلیل کرنا بند کریں. بالکل آپ نے درست فرمایا. میں بھی آئی جی پنجاب سے یہ اپیل کروں گا کہ 2,30,000 سے زائد فورس ہے، یہ فورس کس طرح ذلیل تھوڑی کیا جاتا ہے. دیکھیں ہوتے ہیں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے خلاف بالکل ایکشن کریں، احتساب کریں ان کا، لیکن اس طرح آن کیمرہ کسی کا احتساب کرنے کا، کسی کو ذلیل کرنے کا کسی کو نہیں ہے. تو پھر آپ بھی اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر آپ بھی کھلی چیلنج لگایا کریں، آپ بھی ڈی پی اوز کو، آر پی اوز کو سزا دیا کریں، سی پی اوز کو سزا دیا کریں. لیکن اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو روکنا پڑے گا. اچھا صاحب، ایک اور بڑا ہی اہم ایشو ہے کہ یہ جو پنجاب میں خاص طور پر یہ جو ٹریفک لائسنس اور یہ چلان ہے، سنا یہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اب، کہ اتنی کماؤ پوت ہو گئی ہے یہ فورس. صاحب لوگوں کو نا وارڈنس سڑکوں پہ بہت ذلیل، یہ تو دیکھا ہے. عوام اتنی شکایات ہیں، روز آپ فوٹیج دیکھتے ہوں گے، اور یہ پھر اس کی فوٹیج بھی بناتے ہیں، کسی کے ہاتھ پکڑتے ہیں، کسی گربان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سڑکوں پہ کس نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چلان کرتے ہیں، آپ نے ان کی گاڑی بند کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، لیکن آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو اندر گریبان ڈالیں اور باہر کھینچ لیں. ہائے ہائے دن خواتین کے ساتھ بدتمیزی آپ نے کئی فوٹیجز بالکل دیکھی. ہاں، اور وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ ایویں سر چلیں اس کو کلوز کریں، معطل کریں، 4 دن بعد بحال کر دیں.
اب تو یہ ٹریفک ایک انڈسٹری بن گئی ہے، یا یہ تو انڈسٹری بن گئی ہے کما ایسے رہے ہیں. دیکھیں آپ جنوری تے اگست جنوری سے 2025 آپ اندازہ کریں کہ 33,66,923 چلان ہوئے. 33 لاکھ سے زائد چلان ہوئے ہیں جی ہاں 33 شہریوں کو. جی 33 لاکھ، ایک 1.5 کروڑ کی آبادی، 1.25 کی آبادی میں 33,66,923 یعنی چلان کہ کیے. 25% سے زائد لوگوں کو تو چلان ہی ہو گئے نا. میرا مقصد ہے کہ ہاں ہو گئے، اور ہر تیسرے بندے کا چلان ہے. ہر تیسرے بندے کا چلان ہے. یہ اس کے وجہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کروڑوں روپے گئے، کروڑوں روپے ریونیو میں اکٹھا ہو گیا جی. اور آپ اندازہ کریں کہ اب یہ تو گئے جو انہوں نے مقدمات درج کیے ان 8 ماہ میں شہریوں پہ 32,523 FIR درج. اوہ گوڈ. یعنی کہ 32,000 32,000 سے زائد شہریوں پر مقدمہ درج کر لیے ہیں. مقدمات- صرف ہلکے پھلکے تو میں تکرار یہ مقدمات وہ. درج تکرار پہ انہوں نے کرا دیا. تم نے تلخی ہوئی، زیبرا کراسنگ میں کیوں لڑے، اشارہ کاٹا تھا، تم نے آگے سے بات کیوں کی تھی. یہ 32,523 مقدمات، اور یہ اس میں ٹین ایجرز بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کسی پہ ایک مقدمہ درج کرتے ہیں نا، اس کی زندگی برباد اس ہو کا گئی. زندگی برباد ہو، اس کا CRO میں نام اس کے ماتھے لکھا جاتا ہے. انہوں نے ایک دن میں یقین کریں 5,000 6,000 ہزار لوگوں کے مقدمات کیے. میں یہ کہتا ہوں وائلیشن ضرور کریں. جو ٹین ایجرز ہیں یہ ان کو صرف ان کے اوپر مقدمہ درج نہ کریں، ان کے فیوچر تباہ ہو جائے گا. وہ مستقبل کے آنے والے انہی میں سے سیاستدان ہیں، انہی میں سے بیوروکریٹ ہیں، انہی میں سے فوج میں جانا، انہی میں سے پولیس میں آنا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جب SCRO ریکارڈ ایسا ہے کہ اوپر لکھا ہوگا مقدمہ نمبر فلاں، تھانہ نمبر فلاں، وہ بھائی کیا ہوا، اوور اسپیڈنگ، اوور اسپیڈ پہ چلان. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ اطہر وحید صاحب خدا کا خوف کریں، کم از کم یہ ان کو بھی اوپر بتائیں. ان کو صرف بٹھا لیں تھانے میں، اور ان کو صبح سے لے کے شام تک بٹھا لیں. اس کو دماغ اس کی درست ہو جائے گا، اس حوالات میں بند کر دیں. FIR تو نہ دیں. 32,000 FIR نے دے دی. خدا کا خوف کریں. اس کے ساتھ اب لائسنس کی مد میں کتنے پیسے، کروڑوں روپے. وہ 8 مہینے میں 1,99,368 لائسنس. یہ تو اچھی بات ہے، لائسنس بنے ہیں، اچھی بات ہے. یہ آپ کے پاس لائسنس نہیں پھر بھی پرچہ ہو جاتا تھا، اچھی بات ہے لائسنس. لیکن یہاں پہ فراز صاحب لائسنس تو بن رہے ہیں. اطہر وحید صاحب میرا خیال ہے کہ اچھے افسر جانے جاتے ہیں، اچھے افسر ہیں، لیکن ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ بے انتہا شکایات ہیں. لائسنس کی فیسیں ہیں، وہ فیسیں کس قسم کی؟ فراز صاحب ایک تو سرکاری فیس ہوتی ہے. سرکاری نہیں، لائسنس بنانے کی بھی بہت فیس ہے. اچھا. LTV لائسنس کا کہتے ہیں جی 35,000 روپے لیتے ہیں، ویسے لائسنس کا 15,000 روپے لے رہے ہیں فیس کے علاوہ. یہ بات ہمیں متعدد لوگوں نے بتائی، شکایات آئی ہوں گی، شکایات ہیں. اور کئی ذرائع سے بھی ٹریفک پولیس جو ہے وہ پیسے لے رہی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے برعکس ایک اور نیا تماشا دیکھ لیں ٹریفک لاء میں. نہیں جی ایک اور تماشا سنیں. انہوں نے جو ہے ان لوگوں نے کیا یہ کہ SPs اطہر وحید صاحب نے ایک اور اختیار اپنے DSPs کو دے دیا. 5-6 DSPs ان کے 6 سرکل ہیں ان کے. 6 سرکل ہیں، ایک سے شاید پروموٹ منصور ہوگا. منصور صاحب ہاں 5 سرکلز میں ابھی بھی DSPs ہیں اور وہ SP کی وردی پہن کے پھرتے ہیں. ان کو شولڈر پروموشن کیسے دی، کس نے دی ہے؟ یہ CTO نے خود ہی نوٹس لے لیا. اچھا ان میں صدر ڈویژن، اس میں کینٹ ڈویژن میں زائد نظامی صاحب ہیں، سیول لائن لگے ہیں DSP جی بطور SP کام کر رہے ہیں. SP کا رینک لگایا ہے، رینک لگایا ہے. بطور کام نہیں کر رہے، کام اور بات ہوتی ہے، رینک لگانا ہوتا ہے. رینک لگا. ٹاؤن شپ حافظ خضر صاحب DSP SP کا رینک لگا کے پھرتے ہیں. سٹی آصف زمان صاحب اقبال ٹاؤن SP کا رینک لگایا ہے. صدر میں ظفر عباس نقوی صاحب نے SP کا رینک لگایا. مجھے یہ بتائیں فراز صاحب، آپ نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا، وہ ہم نے علی ناصر رضوی جو ہے وہ IG کی وردی پہن کے پھرتے ہیں، وہ DIG، اور وہ دوسرے بھی DIG صاحب ہیں جو وہ نئی SSP ہیں، وہ وردی پہن کے پھرتے ہیں. یہاں پہ بلال کمیانہ صاحب سے میں نے بات کی ایک دن آئے تو میں نے انہیں کہا کہ اگر کوئی پروموٹ نہ ہو تو وردی انہوں نے کہا بالکل غیر قانونی ہے، بالکل یہ نہیں پہن سکتے. پولیس چیف ہیں وہ. یس. تو بلال کمیانہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں،
یہ جو آپ کے ٹریفک پولیس لاہور میں یہ جو ڈی ایس پیز ایس پی کی وردی پہن کے پھر رہے ہیں، اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کوئی پروموٹ نہ ہو تو وردی نہیں پہن سکتے. مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں کہ یہ ایس پی کی وردی کیسے پہن سکتے ہیں، اور یہ کیا غیر قانونی کام نہیں ہے؟ یہ غیر قانونی کام ہے، اور یہ خود کیا گیا. میرے سامنے ایس پی کی وردی پہن کے آئے. اطہر وحید صاحب، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے. بہت زیادہ کرپشن کی مبینہ شکایات ہیں، اس کو دور کریں. نہیں تو یہ دیکھیں، آپ ایک اچھے آفیسر ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ دن بہ دن یہ شکایات بڑھ رہی ہیں ٹریفک میں. خدا کا واسطہ اگر آپ کے پاس کوئی شکایات ہیں تو اس کا ازالہ کریں. اور یہ جو آپ نے از خود پروموشنز دے دیں، یہ پروموشن غلط ہیں. کوئی ڈی ایس پی ایس پی کی وردی پہن کے نہیں پھر سکتا. اب یہ جو دو ہمارے ڈی آئی جیز ہیں، چلیں یہیں پہ لاہور میں دیکھ لیں، ذیشان اور فیصل کامران، یہ تو ہیں ایس ایس پی، وردی ڈی آئی جی کی نہیں پہنتے، ایس ایس پی کے وردی پہنتے ہیں، ایز ڈیزگنیٹڈ ڈی آئی جی بن گئے ہیں. لیکن اچھا، آپ بھی ڈی ایس پی سے کہیں اپنی وردی پہنے، اور یہ غیر قانونی کام ہے. یہ اقدام کس نے کرایا، اس کا بھی نوٹس